السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج میں آپ کے لایا ہوں نسیان یعنی بھولنے کے مرض کا روحانی علاج۔ اب وہ چاہے ایام پیری میں ہو، یعنی ضعف کے زمانے میں ہو، یعنی کمزوری کے زمانے میں ہو، یعنی بڑھاپے کے زمانے میں ہو، یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جب وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کند ذہن ہوتے ہیں، جو سبق یاد کرتے ہیں وہ بھول جائیں۔ لیکن عام طور پر بھولنے کا مرض بوڑھوں میں پایا جاتا ہے یا بڑی عمر کے افراد میں، اور آج کے دور میں یہ مرض بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، بچے ہوں یا جوان۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ تیزی کے ساتھ بھولنے کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ گویا ابھی کوئی سامان رکھتے ہیں اور 5 منٹ نہیں گزرتے اس سامان کی جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ 5 منٹ پہلے وہ رکھا کہاں تھا۔ گاڑی کی چابی رکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہ گاڑی کی چابی رکھی کہاں تھی۔ اس طریقے سے پیسے رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ ابھی صبح کے وقت میں میرے پاس پیسے تھے، میں نے وہ کہاں رکھے، اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ اور بیماری کی ایک بڑھتی ہوئی صورتحال ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا ذہن حاضر نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں ہزاروں خدشات، ہزاروں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یا ہم کسی اور الجھن اور ٹینشن میں ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں جو کام کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو یہ مرض تو بہت زیادہ عام ہے آج کے دور میں، اور اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، ان اسباب کو بھی ذکر کروں گا، اور بیماری کا، اس نسیان کے مرض کا روحانی علاج جو کہ انتہائی مستند ہے اور بہت فائدہ مند اور کارآمد بھی ہے، وہ بھی ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف بڑھوں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے پہلے اسباب ذکر کروں تو عام طور پر یہ جو بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے بدنگاہی کی وجہ سے۔ جب آپ بدنگاہی کے عادی ہو جائیں اور آپ وہ چیز دیکھیں جسے دیکھنے کی شریعت نے ممانعت کی ہو، جسے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہو، جب آپ اس صورت میں بدنگاہی کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان اپنی شرمگاہ کی طرف نگاہ کرنا شروع کرے، یعنی بزرگان دین نے یہ بھی لکھا کہ جب بندہ اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بندے کے اندر بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ غسل خانے میں جہاں پر اسے نہانا ہو، جب وہاں پر پیشاب کرنا شروع ہو جائے تو اسے بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں چلتے پھرتے کہیں بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے سے بھی بھولنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، چند اسباب میں نے ذکر کر دیے۔ اب جس شخص کو بھی نسیان یعنی بھولنے کا مرض ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس مرض سے جان چھوٹے، کیونکہ یہ مرض عام طور پر آپ کے لیے آپ کو رسوا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ کسی کے سامنے آپ جس کے ماتحت ہیں اس کے سامنے آپ کو ذلیل اور رسوا ہونے کا بھی سبب بنتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز آپ کو دی، کوئی فائل دی ہو رکھنے کے لیے، اور بہت ارجنٹ فائل ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو واپسی کرنی ہے اور آپ بھول گئے میں نے کہاں رکھی، تو شاید آپ کو اپنے باس سے سننا بھی پڑے، باتیں بھی سننی پڑے۔ تو اس طرح کے مرض سے ہر کوئی چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ تو جو بھی شخص یہ چاہے کہ نسیان یعنی بھولنے کے مرض سے چھٹکارا مل جائے، یا بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں وہ حافظ بن جائیں، بھولنے کا مرض ختم ہو جائے، تو ان کو چاہیے کہ 41 مرتبہ درود تاج یہ پڑھیں، اور 41 مرتبہ درود تاج پڑھ کر یہ پانی میں دم کریں، اور یہ پانی پورے دن استعمال کریں۔ یہ 41 مرتبہ جو آپ درود تاج پڑھیں گے، پانی پہ دم کریں گے، اس سے آپ 24 گھنٹے پئیں گے، یعنی پورے دن، اور اگر رات میں جاگے ہوئے تو رات میں بھی، پھر دوسرے دن آپ نے نئے پانی میں آپ نے درود تاج 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ اس پہ دم کریں گے۔ یہ عمل آپ کا چلے گا 41 دن، آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ آرام تو آپ کو چند دنوں میں ہی آ جائے گا اور آپ کے مرض میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر آپ 41 دن تک مکمل بغیر رکے، بغیر ناغہ کیے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھولنے کا مرض مکمل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ پانی بارش کا ہو تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے دم کریں پانی میں، اور پانی میں دم کرنے کے بعد اسے پئیں اگر آپ خود مریض ہیں، یا پلائیں جو اس کا مریض ہو، اور انشاءاللہ عز و جل
41 دن کے اندر اس کے اندر سے بھولنے کا مرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو قواعد و مخارج وغیرہ میں مہارت حاصل ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کے قواعد و مخارج درست ہوں کہ آپ جس طرح سے اسے ادائیگی کریں اس سے معنی بگڑنے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر آپ کے قواعد و مخارج درست نہیں ہیں تو پھر کسی ایسے شخص سے پڑھوائیں جو قواعد و مخارج کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہو۔ میں آپ کو حصول برکت کے لیے آخری میں درود تاج پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ درود تاج بہت سارے فضائل، بہت ساری برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دشواریوں کا حل ہے۔ انشاءاللہ کسی دن فقط درود تاج کے اوپر بھی، فقط درود تاج کے اعتبارات سے جو روحانی علاج ہیں، جسمانی حوالے سے، جناتی جادوئی حوالے سے، وہ بھی ذکر کریں گے۔ فی الحال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں حصول برکت کے لیے، تو آپ اسے استعمال ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح ظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقام وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ تھا درود تاج شریف، اس کو بالکل قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھیں، اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا وہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگلی دفعہ پھر دوبارہ آپ کے لیے کوئی روحانی علاج لیے ہوئے، کوئی جناتی جادوئی اثراتی حوالے سے معلومات لیے ہوئے، یا ایک واقعہ ایک نصیحت لیے ہوئے، یا اسی طرح کی لوگوں پر گزرے ہوئے حالات اور واقعات جو جناتی حوالے سے ہوں، اس کے حوالے سے کوئی ویڈیو لے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔